أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا کفار کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تبھی تو دی ہے کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اولاد بھی نہ دیتا، ہمیں مال و دولت جائیدادیں بھی نہ دیتا۔ اللہ تو تم سے راضی نہیں ہے کیونکہ نہ تمہارے پاس جائیدادیں، نہ تمہارے پاس مال ہیں، نہ تمہارے پاس اتنی زیادہ اولادیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، جائیداد کا زیادہ ہونا اگر فضیلت والی بات ہوتی، میرے ہاں مقرب بننے والی بات ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کو پھر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا جی۔ اللہ کے ہاں وہی مقرب ہے جو ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو آتے ہیں، جو دنیا میں نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی مانتے ہیں، ان کی جزا کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی، آج اللہ اس کو بیان فرمائے گا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، والذین وہ لوگ یسعون جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے کی، اولئک فی العذاب محضرون یہی لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کفار نے ہر طرح سے دین کو مٹانے کی کوشش کی، دین والوں کو مٹانے کی کوشش کی، اہل حق کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش رہ گانگی۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ خیف بنو کنانہ، یہ صفا اور مروہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو۔ کفار ایک بڑے گھر کے اندر جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد سامنے پانی رکھا برتن کے اندر، سب نے کہا کہ ہاتھ بیچ میں رکھ کر قسم کھاؤ جی۔ یہ اس زمانے کے اندر پکی قسم سمجھی جاتی تھی، جس طرح ہمارے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جی، کسی بندے کو قسم لینی ہو نا سخت قسم کی، ہم کہتے ہوتے ہیں جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ جی، قرآن مجید مسیتی بیچاسی، ٹھیک ہے، مسجد میں تمہیں قسم اٹھانی پڑے گی، مسجد کے اندر قرآن اٹھانا پڑے گا۔ کچھ کا یہ نظریہ ہے، وہ بزرگوں کی قبروں پہ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر قسمیں لے کر آتے ہیں، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اس وقت ان کا نظریہ یہ تھا کہ پانی کے اندر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی جائے تو یہ سب سے پختہ قسم کی قسم ہوتی ہے۔ کیا قسم اٹھائی؟ یہ قسمیں اٹھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ یناکحوہم، نہ ان کی بچیوں کے ساتھ شادی کرنی ہے، نہ اپنی بچیوں کا رشتہ ان کو دینا ہے،
ولا یبایعوہم، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنی ہے، نہ ان سے کوئی چیز لینی ہے، نہ اپنی کوئی چیز ان کے اوپر بیچنی ہے، تاکہ ان کا معاشی بائیکاٹ ہو جائے تو تب ہو سکتا ہے کہ بھئی سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہمارے راستے پہ آ جائیں۔ تو یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا، اور مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنگل سے اور اسی طرح ریگستانوں سے وہ کانٹے دار خاردار جھاڑیاں لکڑیاں جمع کر کے بازار لاتے، کفار ان سے وہ لکڑیاں نہیں خریدتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پہلے سے معاشی کمزوری تھی جی، تنگی تھی، غریب تھے، اوپر سے ان بچوں سے نہ لکڑیاں لیتے تھے نہ ان کو سودا سلف دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ دین کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ وقتی طور پر مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ دین ہی غالب رہا ہے اور دین والے ہی غالب رہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور ناپ کر دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ مالداری ہو تب بھی اللہ کرتا ہے، غریبی ہو تب بھی اللہ کرتا ہے، مسکینی محتاجی ہو تب بھی اللہ کرتا ہے، فقیری ہو تب بھی اللہ کرتا ہے، اور بندے کو مالدار اور لنگلاٹ بنانا ہو تب بھی اللہ کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے نا جی ہم کیا جی مالدار ہیں، ہمارے اولاد ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے محنت کوشش کی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے کمایا ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا جی، ٹھیک ہے۔ اس دولت کا فائدہ کیا تھا جی جب ایمان نہیں تھا۔ ہاں پھر ایسے ایمان والی بھی ہیں جن کو اللہ اولاد بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء، کوئی بھی چیز ہو، فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ اس کا عوض ضرور دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا یقین یہ ہوتا تھا اللہ کا وعدہ ہے نا جی میں تمہیں سات گنا دوں گا جی، وہ ایک مرتبہ خرچ کرتے تھے، ان کو یقین ہوتا تھا جی 1 روپیہ خرچ کیا اللہ مجھے 10 دے گا جی، اور اللہ ان کو دیتا تھا جی۔ ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہتر رزق دینے والا جی، ٹھیک ہے۔ ایسے ایمان والے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر اللہ نے مال دیا ہو جی اس مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، نور علی نور ہوتا ہے، سونے کے اوپر کیا ہوتا ہے جی سہاگا، ٹھیک ہے، نور علی نور۔ کافر کے پاس ایمان نہ ہو، بے شک جتنی مرضی ہے فیکٹریاں بنائے، جتنے مرضی ہے مسجدیں بنائے، جتنی مرضی ہے وہ راستے بنائے، پل بنائے، مسافر خانے بنائے، اسپتالیں بنائے، مفتوں میں علاج کرے جی، ٹھیک ہے، ککھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا سب کے سب کو، ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا للملائکۃ، فرشتوں کو، اہؤلاء ایاکم، کیا یہی وہ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، کانوا یعبدون، جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ مکے کے کچھ لوگ، عرب کے کچھ لوگ، اور اسی طرح مختلف ملکوں کے کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور فرشتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو قیامت والے دن اللہ جب سب کو جمع کرے گا نا جی، میدان محشر لگا ہوگا، اللہ فرشتوں کو کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ وہ لوگ ہیں جڑی تو ساڈی عبادت کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے، قالو کہیں گے سبحانک، مولا پاک ہے تو، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارن ساز تھا ہے، من دونہم، ان کے سوا، بلکہ کانو یعبدون الجن، یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرهم بہم مؤمنون، اکثر ان کے جنوں کے اوپر ایمان رکھتے جی۔ اے اللہ ہماری کیا جرت کہ ہم ان کو کہتے آپ ہماری عبادت کرو جی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے جی، جنات کی، ابلیس کی عبادت کرتے تھے اور مٹے ہمارے لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ آتا نا قرآن میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کی یہ نورانی مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو پھر کہتے تھے جس طرح بیٹی باپ کی لاڈلی ہوتی ہے تو باپ کے آگے ہر بات کر ڈالتی ہے، بات مان لیتا ہے باپ جی، تو اس طرح فرشتوں کے آگے ہم جب اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، فرشتے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں تو اللہ کیا کر دیتا ہے جی، ان کی درخواستوں کو، اپیلوں کو واپس نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
آج بھی اگر آپ دیکھو نا جی بعض مشرک عملوں کو جب تویز لکھتے ہیں نا جی، اس تویز کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کونے کے اوپر یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا آپ نے دیکھا ہوگا یا بدوخ لکھا ہوتا ہے۔ آج بھی کیا کرتے ہیں جی، فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں۔ فرشتوں سے مدد مانگی جائے تب بھی مشرک ہے، پیغمبروں سے مدد مانگی جائے تب بھی مشرک ہے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی مولوی سے مدد مانگی جائے تب بھی کیا ہے جی، مشرک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ دیکھو جی، لکھا ہوتا ہے یا جبریل اغیثنی، یا میکائیل اغیثنی، یا اسرافیل اغیثنی، یا میکائیل یا اسرائیل اغیثنی، یہ کیا ہے جی، شرک ہے نا جی۔ شرک کے کوئی کان تو نہیں ہوتے، سینگ تو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا ایک سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا جائے گا، وہ آپ چھٹے پارے میں سن چکے ہو۔ اللہ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اوے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے، آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میرے لائق ہی نہیں ہے، یہ مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، جائز ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں، میں خود تیرا بندہ ہوں، میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری عبادت کرو۔ وہاں پر وہ لوگ جن کی دنیا میں عبادت کی گئی نا جی، پوجا پاٹ کی گئی، اللہ ان کو قیامت والے دن دربار میں کھڑا کر کے ان کے معتقدین، ان کے مریدین، ان کے نیچے رہنے والے لوگوں کے سامنے اللہ سوال کرے گا، بتاؤ ہے کیا تم دنیا میں ان کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے، ان کی مشکلیں دور کیا کرتے تھے؟ یہ تو تمہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر سب کی بولتی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ، پس آج کے دن لا یملکو نہیں مالک ہوگا، بعضکم تم میں سے بعض لبعض دوسرے کے لیے، نفعا ولا ضرعا، نہ نفع کا مالک ہوگا نہ نقصان کا مالک ہوگا۔ وہاں پر اللہ جس کو نفع دے گا تو دوسرا اس کو نفع چھین نہیں سکے گا، ولا ضرعا، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دے گا تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، کوئی اسے بچا نہیں سکے گا۔ فرمایا آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کے مالک ہوں گے نہ نقصان کے مالک ہوں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ، اور ہم کہیں گے لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب النار، اس آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تم مانتے ہی نہیں تھے جی قیامت بھی برپا ہوگی جی، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ آج کیا کرو جی، چکھو جی۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر چیخیں گے چلائیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے کھوتوں جیسی آواز ہوگی، کھوتی دی مندی پیڑی آواز ہوتی ہے نا جی، تو گدوں جیسی آواز ہوگی۔ اور یہ بھی آتا ہے قرآن میں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں پر لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ بچائے قبر کے عذاب کے بارے میں آتا ہے 99 سانپوں کو مسلط کیا جائے گا، 99 سانپوں کو مسلط کیا جائے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سانپ زمین سے نکل کر اوپر آ کر ایک پھنکار مارے نا جی تو رہتی دنیا تک کبھی زمین کے اوپر سبزہ نہیں ہوگے گا، اتنا زہریلا سانپ ہے، اتنا زہریلا سانپ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، یہ قرآن مجید، بینات، واضح واضح۔ قرآن دیکھو 2 دنے 4 کی طرح دلائل دیتا ہے جی، 2 دنے 4 میں شبہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے دلائل میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ قالو کہتے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ والا بندہ پیغمبر علیہ السلام، الا رجل، مگر ایسا بندہ ہے، یرید جو ارادہ کرتا ہے، ان یصدکم، یہ کہ روک دے تم کو، عما ان چیزوں سے، کان یعبد آباؤکم، جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد جی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر قرآن پڑھتا نا جی، یاد رکھیں قرآن کی تاثیر کے وہ منکر نہیں تھے جی، تھے کافر، قرآن کے اثر کو مانتے تھے جی، ٹھیک ہے، لیکن اس اثر کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ اثر جادو کا اثر ہے جی، یہ نہیں مانتے تھے یہ قرآن کا کیا جی حق ہونے کا اثر ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ بدبخت ادھر آ کر کیا ہو جاتے تھے جی، کلٹی مار لیتے تھے، تو کہتے تھے یہ پیغمبر بن کر آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو جی، تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے جی، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ کہتا ہے نہیں، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، لہٰذا اس کی بات
مت ماننا جی۔ اور آج بھی اگر کوئی مولوی کہے نا جی صرف اللہ کی بات مانو نا، یہ مولوی شولویوں کی بزرگوں کی پوجا پاٹ مت کرو نا، کہتے یہ نوا آیا جی، ٹھیک ہے، یہ ہونا سن پیو دادے دین تو کٹ نہ ہے، اللہ بچائے۔ وقالو کہتے ہیں ماذا نہیں ہے یہ الا افک مفترا، ایک جھوٹ گڑا ہوا جی۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں جی؟ جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے نا جی، لفظی ترجمہ بھی پڑھے جی، ٹھیک ہے، لفظی ترجمے کے اندر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے تھوڑی سی وہ غلطیاں کی ہیں، باقی کسی بندے نے لفظی ترجمے کے اندر تحریف نہیں کی۔ لفظی ترجمہ بھی اگر کوئی بندہ پڑھے نا جی، اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس تو ترجمے والا بھی ہے، لفظی ترجمہ بھی ہے، بامحاورہ بھی ہے، پڑھا کریں جی، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھایا کریں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جی، نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی اولاد ہوگی۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للحق حق کے لیے، لما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس حق، جب اللہ کا پیغمبر آیا، توحید آئی، رسالت آئی، قرآن آیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو ہے واضح جی۔ قرآن کو کیا کہہ ڈالا جی؟ کہنے لگے جادو ہے۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو، من کتب کوئی بھی کتاب، یدرسونہا جس کو وہ پڑھتی ہوں۔ نمبر 2، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، قبل کا میرا محبوب آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا۔ میرا محبوب ہم نے آپ سے پہلے ان کو کوئی ایسی کتاب نہیں دی تھی جس کتاب، اس کتاب کے اندر یہ لکھو کہ آنے والا پیغمبر یا آنے والی کتاب کیا ہوگی جی؟ جھوٹی ہوگی۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا کہ جس کو بنیاد بناتے، دلیل بناتے کہتے کہ یہ والا پیغمبر کیا جی؟ العیاذ باللہ جھوٹا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 250 سال پہلے، 250 سال پہلے ایک بندہ تھا جی مکہ کے اندر، عمر بن لحی اس کا نام تھا۔ اس ظالم بدبخت نے دور دراز کے علاقوں سے بت لائے، لا کر اس نے مکہ کے اندر آ کر چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے شرک پھر پھیلا جی، ایسا پھیلا نا کہ کوئی بندہ بچ نہ سکا جی، الا ماشاء اللہ جو ملت ابراہیمی پر تھے یا تھے، تو باقی کیا ہوگا جی؟ ان کی پوجا پاٹ کرنے پہ لگ گئی، وہاں پر پہلے نہیں تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ، اور تکذیب کی، الَّذِينَ ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ میرا محبوب تو پریشان مت ہو، آج یہ اگر تجھے جھٹلاتے ہیں، میری کتاب کو جھٹلاتے ہیں، تیری رسالت کو جھٹلاتے ہیں، پریشان مت ہو، تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کی تکذیب کی، ان کی کتابوں کی تکذیب کی، میری وحدانیت کی تکذیب کی، میرے پیغمبروں کی رسالت کی تکذیب کی، وما بلغوا، اور نہیں پہنچے، معشار ما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا تھا، اس کے 10ویں حصے کو بھی یہ نہیں پہنچے جی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کئی امتیں گزری ہیں، اور آپ نے سنا ہے جی ایسی ایسی بھی امتیں گزری ہیں جن کی وہ کئی 100 سال ان کی عمریں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ مکان نہیں بناتے تھے، کیوں مکان اس لیے نہیں بناتے تھے؟ ان کا بچہ ابھی جوانی کو نہیں پہنچتا تھا، مکان گر جاتا تھا جی۔ بچے کی جو جوانی ہوتی تھی وہ بھی 600 سال 700 سال 800 سال جوانی ہوتی تھی جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، تراش کر اس کے اندر رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تو وقت طاقتور اتنے ہوتے تھے، کھجور کا درخت جو جڑوں کے اندر انتہائی مضبوط ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو تنوں سے پکڑتے تھے، ایسے کھینچتے تھے، باہر آ جاتا تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، ایسی 2-4 بلاک سے آوانا یہ لاکھ سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے فوٹوؤں کے اندر دیکھتے ہو آپ، یہ فرعون کے جو محلات بنے ہوئے اتنی بڑی بھی اس زمانے میں کدھر کرینیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مشینری نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، لے کر جایا کرتے تھے، بنایا کر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پریشان مت ہو، یہ اگر تیری تکذیب کرتے ہیں، یہ کیا تکذیب کریں گے؟ ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا جی، یہ ان کی تکذیب کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو مال دیا، جائیداد دی، حسن دیا، جمال دیا، عمریں دی، ٹھیک ہے، طاقت دی، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سیدھا سارا بھوسا ہے جی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا پھر انکار کرنا۔ جنہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، میرے پیغمبروں کی رسالت کو جھٹلایا، میری وحدانیت کو جھٹلایا، تو پھر آپ نے سنا ہے کسی کو اللہ نے ہوا میں اڑایا، کسی کو اللہ نے سیلاب کے اندر غرق کیا، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دسا دیا، کسی کے اوپر فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ ہاں اگر آج یہ تیری بات نہیں مانتے
تو کچھ بعید نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔